بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین و ناظرین السلام علیکم. تدریس القرآن کے سلسلے کا آغاز کرتے ہوئے شروع میں ہی آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان کی ایک خاصیت ہے. وہ خاصیت یہ کہ اس میں ہر لفظ وہ خواہ اسم ہو یا فعل ہو اس کی ایک جڑ ہوتی ہے اور اس جڑ سے پھر بہت سے اسم بہت سے فعل الفاظ کی شکل میں بنتے ہیں. اس جڑ کو بعض لوگ مادہ بھی کہہ دیتے ہیں اور وہ مادہ جو ہے یہ اکثر و بیشتر 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے. بس 3 حرفوں پر. 4 یا اس سے زیادہ حرف بھی ہو سکتے ہیں مگر 99% سے زیادہ الفاظ جو ہیں وہ چونکہ یہی 3 حرفی مادہ ہی رکھتے ہیں، اس لیے بنیادی طور پر ہم یہی کہیں کہ عربی زبان میں تمام الفاظ کے مادے 6 حرفی ہوتے ہیں. تو ہمارے مطلب کے لیے یہ بات کافی. اب ان 3 حرفوں میں ابھی تک ہم نے جو پڑھا وہ یہ کہ اگر ان 3 حرفوں کے علاوہ کوئی اور زائد حرف نہ ہو تو ایسے اسماء، ایسے افعال، ان کا ہم نے ذکر ابھی تک کیا ہے. اور چونکہ وہ صرف 3 حروف پر ہوتے ہیں مبنی، اس لیے انہیں ثلاثی مجرد کے معنی محض صرف، اس لیے انہیں ثلاثی مجرد محض ثلاثی کہہ دیا جاتا ہے. ان میں زائد کوئی اور حرف نہیں ہے. اس میں ہم نے 2 فعل یعنی فعل ماضی اور فعل مضارع، یہی 2 فعل، یہی 2 زمانے عربی زبان کے افعال میں پائے جاتے ہیں. یہ ہم پڑھ چکے. آج ہم اس سے ذرا آگے چلیں گے اور اب ہم آتے ہیں مصدر کی طرف. مصدر کے معنی تو ہوتے ہیں نکلنے کی جگہ، جہاں سے کسی چیز کا صدور ہو. اور قاعدے کی بات تو یہ تھی کہ پہلے مصدر اور اس کے بعد پھر اس سے اسم اور فعل. لیکن عربی زبان میں سہولت چونکہ اس میں رہتی ہے کہ ہم بات ماضی سے شروع کریں، کیونکہ ماضی کا پہلا صیغہ جو ہے وہ اس کی شکل سب سے سادہ ہوتی ہے. وہ صرف مثلا ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ علمہ ہے، تو اس کے معنی ہے اس نے جانا. اب اس میں 3 حرف جو جڑ کے حرف ہیں وہ کیا ہیں؟ عین، لام، میم. جب ہم روٹ بتاتے ہیں یا مادہ بتاتے ہیں تو اس میں زیر زبر کا تصور نہیں ہوتا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا زیر زبر کا. زیر زبر تو اب جب فعل بنا، اس سے فعل ماضی بنا تو پھر آئی کہ اس کے پہلے حرف اور آخری حرف پر تو ہر حال میں زبر، درمیانی حرف پر زیر بھی آتی ہے، زبر بھی آتی ہے، پیش بھی آتی ہے. اس فعل میں زیر ہے. تو اب علمہ کے معنی اس نے جانا. یہ فعل ماضی ہو گیا. اور فعل مضارع ہم پڑھ چکے، یعلم. یہ شروع میں اس کے یہ جسے ہم مضارع کی نشانی، فعل مضارع کی نشانی کہتے ہیں، اور پھر یہ 3 حروف عین، لام اور میم. یہ تو معروف کی مثالیں تھیں جس میں فاعل معلوم ہے کہ جانا کس نے جانا؟ اس نے جانا. تو یہ معروف کی مثال تھی. اور ہم نے اس کی مجہول کی مثال بھی دیکھی کہ اس میں قاعدہ اس کا بھی پڑھا کہ شروع میں پہلے حرف کے اوپر پیش دے دیں، دوسرے حرف کے نیچے زیر دے دیں. اگر پہلے ہی زیر جیسے یہاں ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر پہلے زیر نہیں ہے، زبر ہے، تو اس کو بھی زیر کر دیں، اور اس کے بعد آخری حرف پر تو وہ زبر اسی طرح رہے گی. پھر یہ فعل مضارع آ گیا. یہ معروف ہے. اس کو مجہول بنانے کا قاعدہ ہم نے دیکھا کہ بڑی سادی سی بات ہے، علامت مضارع جو ہے اس کو پیش دے دیں. یہ پیش ہو گیا. اور جو درمیانی حرف ہے، یہاں عین، لام، میم، درمیانی حرف لام ہے، اس پر زبر دے دیں. یہاں اتفاق سے یہاں بھی زبر پہلے ہی موجود ہے، تو یہ فعل مضارع مجہول بن گیا. اب اس کا مصدر جو ہے، کیونکہ اس کے علمہ کے معنی اس نے جانا، یعلم کے معنی وہ جانتا ہے. جاننا اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ تو وہ آپ جانتے ہیں علم.
یہ اس کا مصدر ہوگا علم. عام طور پر عربی گرامر پڑھاتے وقت جو مصدر ہوتا ہے نا اسے دو زبروں کے ساتھ لکھتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے محض ذہنوں میں آپ کے کچھ کنفیوژن پیدا ہو سکتا ہے. ایسے لکھتے ہیں مصدر کو شاید ممیز کرنے کے لیے کہ ایسے لکھا ہو جب گردان کر رہے ہوں یا کچھ تو معلوم ہو جائے کہ یہ مصدر ہے، مگر کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، آپ ایسے ہی سمجھیں. اب علم اس کے لیے کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے کہ مصدر کیسے بنے گا. اب دیکھیے کہ علم سے مصدر کیا بنا ہے؟ علم. لیکن یہ سمع ہے، اسی طرح ہے نا اس کی ماضی جیسے علم تھی. اب ٹھیک ہے، اس کا ایک مصدر تو ہے سمع، سننا. اب دیکھنا یہاں تو زیر تھی لیکن یہاں زبر آ گئی، سمع ہو گیا. اسی طرح یہ مصدر ہم استعمال نہیں کرتے اردو میں، لیکن ایک اور مصدر اسی کا مصدر ہے وہ ہم اردو میں بھی عام استعمال کرتے ہیں، سماعت. سماعت بولتے ہیں نا جی، اس کی سماعت کمزور ہے، یعنی اس کا سننا کمزور ہے، سننے کی قوت سے صلاحیت اس کی کمزور ہے. سماعت اردو میں یہ قاعدہ ہے، ہم کیونکہ گولتے نہیں ہوتی ہمارے، ہم دو باتیں کرتے ہیں. اردو میں ہم دیکھتے ہیں آپ کہ کبھی تو یوں کرتے ہیں کہ یہ جو آخر میں گولتے ہوتی ہے اس کو لمبی تے میں بدل دیتے ہیں. جیسے یہ آپ کو معلوم ہے کہ سماعت ہم لمبی تے سے لکھتے ہیں نا جی، تو یہ سماعت اس طرح سے ہم لکھتے ہیں اردو میں لمبی تے کے ساتھ. اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کو ہیس لکھ دیتے ہیں، یعنی یہ گول تے جو ہوتی ہے گول تے کو اس طرح سے والی ہے جو ہے وہ ہے بنا دیتے ہیں. تو اب ہم آتے ہیں مصدر کہ یہ آپ نے دیکھا کہ مصدر کے لیے کوئی قاعدہ طے نہیں ہے. یہ جو تین حرفی ہم نے فعل ابھی تک پڑھے، ان کا جو مصدر بننا ہو تو ان کا مصدر بنانے کے لیے یعنی ثلاثی مجرد، ثلاثی آپ پڑھ چکے ہیں نا، یعنی جس میں تین حرف ہو، ثلاثی تین حرف والے. یہ چونکہ سارے الفاظ تین حرف کا مادہ رکھتے ہیں اس لیے میں نے ثلاثی کہتے ہیں. اور چونکہ یہ صرف تین حرف ان میں وہی ہوتے ہیں مادے والے، فالتو حرف جیسے آگے چل کے آپ پڑھیں گے اور کوئی زائد حرف ساتھ نہیں ہوتا، اس لیے میں نے ثلاثی مجرد کہہ دیتے ہیں. تو اس کو یاد رکھیں تو اچھا ہے، ذرا مدد ملے گی ہمیں. ثلاثی مجرد محض صرف خالص. اب یہ تو ہو گیا جی. بات پہ آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں اس وقت کہ جبکہ ماضی کا اور مضارع کا ایک وزن مقرر ہے، یہ لبیسا اس نے پہنا، ٹھیک، اور یلبس اس کا مضارع ہے. یہ تو آپ بتا سکتے ہیں نا کہ مضارع یلبس ہی ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر یہ درمیانی حرف بے ہے، یہاں زیر ہو تو پھر مضارع میں اس پر زبر ہی ہوتا ہے اکثر اوقات. یلبسو، لبسا اس نے پہنا، یلبسو وہ پہنتا ہے. اب اس سے مصدر جو ہے اردو میں ہم بولتے ہیں کیا ہے مصدر اس کا؟ اردو میں مستعمل ہے لباس، وہ تو پہننے والا ہو گیا. مصدر لباس، پہننا، اس کا مصدر جو ہے وہ لباس ہے. لابس تو نہیں نا استعمال کرتے ہیں اردو میں، لباس، تو یہ اس کے معنی پہننا. اب آپ نے دیکھا یہ اور طریقے سے بنا ہے. پہلے ایک مصدر بنا تھا سمع، سماعت، اور پہلا علم سے علم، مگر یہ لباس یہ اور طرح کا بن گیا. تو یہ مصدر جو ہیں ان کا کوئی قاعدہ نہیں، یہ آپ کو اسی طرح آپ سنتے ہیں، یاد رکھتے ہیں. اور آپ کے ہاں خوش قسمتی کی بات ہے کہ اردو زبان اور ہماری دوسری پاکستانی زبانیں سب میں، سندھی ہو، پنجابی ہو، پشتو ہو، بلوچی ہو، سب میں عربی کے مصادر استعمال ہوتے ہیں. مثلا لباس آپ نے مثال دیکھی، سماعت ابھی مثال آپ نے دیکھی، علم، یہ جتنی مثالیں ہم نے دی ہیں ابھی وہ سب کی سب اردو میں عام استعمال ہونے والی مثالیں ہیں مصدر کی. اسی طرح اب اسی کو میں لیتا ہوں جہلا. علما کے معنی کیا ہیں؟
اس نے جانا، اور جہلا کے معنی اس نے نہیں جانا، وہ لا علم تھا، جہلا۔ اب اس سے جو مصدر بنیں گے وہ دیکھیے، وہ ہے ایک تو جہلن ہے، جہل، اور یہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ابو جہل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے ہمیشہ دشمنی کا برتاؤ رکھا، اس کا نام کنیت بلکہ ابو جہل تھی۔ جہل نہیں بولنا چاہیے، جیم کی زیر نہیں، جیم کے نیچے زیر نہیں بلکہ زبر ہے، جہل۔ اور ایک مصدر یہ بھی ہے، جہالتن بھی ہے، جسے ہم اردو میں جہالت بولتے ہیں، لمبی طے کر دیتے ہیں تو اس طرح سے پھر یہ جہالت یوں لکھ دیتے ہیں۔ اب یہاں آپ نے دیکھا کہ آپس میں کئی وزن تو مل بھی جاتے ہیں، یہ دیکھیے ابھی شکل مل بھی جائے گی، لیکن اس سے کوئی ہمیں آسانی یہ نہیں ہوتی کہ جی کیسے ہم مصدر بنا لیا جائے۔ مثال کے طور پہ ابھی بتاتا ہوں، یہ سمعہ تھا پہلے، سمعہ، یہ اس سے ہم نے مصدر بنایا تھا سماعت، تو اس کو میں، یہ سین تھا، یہ میم تھا، یہ وہی سین اور میم تھا، اس کے بعد الف آ گیا تھا، اور پھر وہی عین، اور اس کے بعد یہ گول تھے۔ یہاں الف یہ اور یہ تے یہ لگے ہیں مصدر بنانے کے لیے۔ جہالت میں بھی ایسے ہی ہوا ہے، یہ دیکھ لیجیے، جہلا، یہ جیم ہے لام تھا نا، یہ جیم اور یہ ہے اور یہ لام، تو یہاں بھی آپ نے الف لگایا ہے اور گول تے لگایا ہے، یہاں بھی زبر 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 ہے، تو یہ بالکل ایک ہی پیٹرن ہے، ایک ہی نمونے پر آ گئے ہیں یہ۔ لیکن ضروری آپ اس سے کوئی آپ کو مدد نہیں ملتی، دیکھیں یہ ایسے ہے تو اچھی ہے، اچھا جی ہم ظاہر اگر آپ اسی پر، اسی قیاس پر، اسی قاعدے پر کہیں لبیسا، اس کے نیچے بھی تو زیر ہی ہے نا جی، لبیسا جیسے یہ ہے، یہ بنانا چاہیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ اگر آپ مثلا یہ لباست اس طرح بنانا چاہیں کچھ تو وہ تو نہیں ہو سکتا، یعنی قیاس پر آپ یوں نہیں بنا سکتے۔ یہ مصدر جو ہیں یہ آپ جیسے جیسے قرآن پاک میں پڑھیں گے مختلف، تو ان کو ذہن میں رکھیے۔ صرف بتانا یہاں مقصود ہے کہ یہ مصدر جو ہوتے ہیں اس طرح کے تین حرفی فعل سے، جیسے یہ سمعہ، جہلا، لبیسا تھے، اس طرح سے مصدر عام بنتے ہیں۔ تو مصدر کے بعد اب ہم آتے ہیں ان اسموں کی طرف جو ایک قاعدے کے تحت بنائے جاتے ہیں مصدر سے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ عملاً چونکہ سب سے سادہ شکل جو ہوتی ہے وہ فعل ماضی کی ہوتی ہے، اس کے پہلے صیغے کی، تو اسی سے ہی ہم بات شروع کریں گے ساری۔ تو پہلا اسم، اور ایسے اسم جو ہوتے ہیں چونکہ وہ بنائے جاتے ہیں تو انہیں ہم کہتے ہیں اسماء مشتقہ۔ شق کے معنی ہوتا ہے نا چیرنا، شق، یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں شق، اور اسی سے اشتقاق نکلا ہے، بنانا، گھڑ کر بنانا، یعنی لفظی معنی اشتقاق کے ہوئے کسی چیز کو گھڑ کر بنانا، اشتقاق۔ اور پھر اس سے جو اس میں ایک ہم یہ بنا، اس میں مشتق یعنی جو اسم گھڑ کے بنایا گیا ہو، ایک قاعدے کے تحت بنا ہو، اور گھڑ کر تو نہیں بنایا جاتا، اس لیے کہ ظاہر ہے یہ سارے اسم، سارے فعل اہل زبان بولتے ہیں، اور زبان جو ہے وجود میں آ جاتی ہے، لوگ اسے بسا اوقات صدیوں بولتے رہتے ہیں، اس کے بعد کہیں بیٹھتا ہے کوئی اور گرامر بناتا ہے اس کی، تو اس لیے گھڑ کے تو نہیں بنائے جاتے۔ ہم یہ صرف اس لیے سمجھنے کے لیے یوں کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو اسماء ہیں نا جو بنائے جاتے ہیں اس طرح، ان میں پہلا اسم ہم لیتے ہیں اسم فاعل۔ اس میں فاعل ایسا اسم ہوتا ہے جس میں کام کے کرنے والے کے معنی ہوتے ہیں، مثلا کھانا سے کھانے والا، ٹھیک ہے نا، جس میں کام کے کرنے والے کے معنی ہوتے ہیں وہ اسم فاعل ہوتا ہے۔ پڑھنا سے پڑھنے والا، لکھنا سے لکھنے والا۔ لیکن یاد رکھیے تھوڑا سا فرق یہیں پر واضح رکھیے، اسم فاعل میں اور فاعل میں فرق ہوتا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ حمید نے خط لکھا،
تو لکھا فعل ہے نا اس میں، فاعل کون ہے؟ حمید فاعل ہے نا، کیونکہ اس نے خط لکھا. حمید فاعل ہے کیونکہ اس نے یہ کام کیا. اس میں فاعل لکھنے والا، لکھا سے لکھنے والا، لکھا سے لکھنے والا ہم نے اس میں فاعل بنایا، اور لکھنے والا میں کام کے کرنے والے کے معنی موجود ہیں. یہ معنی ہے اس کے اندر. حمید میں خواہ کچھ بھی معنی ہو، اس سے غرض نہیں، وہ تو اس نے تو ایکچولی وہ کام کیا اور پورا جملہ بنا. ایک جملہ تھا، اس جملے میں ایک فعل تھا، اس کام کے کرنے والا حمید تھا، اس لیے ہم نے اس کو فاعل کہا. لیکن اب ہم آ رہے ہیں اس میں فاعل کی طرف جس کے اندر معنی موجود ہے کام کے کرنے والے کی. تو اب یہ دیکھیے اس کے لیے بڑی آسانی ہے. یہ جو فعل ثلاثی مجرد کے ہم نے اب تک پڑھے ہیں، جن کا فعل ماضی بھی پڑھا ہے اور فعل مضارع بھی پڑھا ہے، ان سب میں اس میں فاعل صرف ایک وزن پر بنتا ہے، اور وہ وزن اتنا عام ہے ہماری زبانوں میں، پاکستانی زبانوں میں، کہ آپ میں سے ہر ایک اس سے واقف ہے. وہ وزن ہے یہی فاعل، وزن ہی فاعل ہے. یہ فے، اس کے اوپر زبر ہوتی ہے ہمیشہ، اس کے بعد الف ہوتا ہے، پھر عین ہوتی ہے، عین کے نیچے زیر، اور اس کے بعد لام. یہاں پر اگر آپ وقف کریں گے تو فاعل کہہ دیں گے، وقف نہیں کریں گے تو یہ دو الٹے پیش لکھ دیتے ہیں، فاعلن ہو جائے گا. اب آپ جو ہم نے ماضی افعال جتنے پڑھے ہیں ان میں سے کوئی بھی فعل لے لیں، اس میں 3 حرف تو ہیں نا شروع میں، انہی 3 حرفوں میں سے اس شکل پر، اس پیٹرن پر، اس سانچے پر، اس پیٹرن کے مطابق بس اس میں فاعل بن جائے گا. تو مثلا مثال کے طور پر قتل لے لیتے ہیں. اب یہ ہے قتل، تو یہاں قاف ہے، یہ قاف لکھ دیا ہم نے، یہ تے لکھ دی، یہ لام لکھ دی، قاف تے اور لام. اب اسی طرح ہاں پہلے کچھ بھی ہو، قاف پر زبر، بیچ میں الف، تے کے نیچے زیر، یہ قاتلن بن گیا اس میں فاعل، اس کا اس میں فاعل قاتلن ہو گیا. علی حاظ القیاس کوئی بھی فعل ہو اس سے اسی طرح سے اس میں فاعل بن جائے گا، اور اس میں کام کے کرنے والے کے معنی ہوں گے. سمع مثلا ہے، ضربہ ہے، کتبہ ہے، شہدہ ہے، کوئی سے لے لیں. شہدہ مثلا لے لیتے ہیں. شہدہ، شہدہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ موجود ہونا یا گواہی دینا. شہدہ، تو اس میں فاعل کیا بنے گا؟ شاہد یا شاہد، اردو میں بولتے ہیں آپ شاہد. شاہد. کتبہ، کتبہ کے معنی ہے اس نے لکھا، تو اس میں فاعل کیا ہوگا؟ کتبہ سے کاتب، بالکل ٹھیک ہے. اب ذرا سامنے آپ کے مثالیں اسکرین پر دیکھیے، کچھ آئیں گے اسی طرح سے. نصرہ، اسی طرح ماضی 3 حرف ہیں، تو اس میں فاعل کیا بنے گا؟ ناصرون. نصرہ کے معنی کیا ہیں؟ اس نے مدد کی، تو ناصرن کے معنی کیا ہوں گے؟ مدد کرنے والا. اگلی مثال دیکھیے. لبسہ، یہاں پر درمیانی حرف کے نیچے زیر ہے، تو اب معلوم یہ ہوا کہ ماضی میں کچھ بھی ہو جو اس میں فاعل بنے گا نا، اس میں بالکل ترتیب یہی ہوگی جو فاعلن میں زیر، زبر، پیش وغیرہ تمام کی موجود ہے. لبسہ سے لابسن، پہننے والا. سمع، اس میں فاعل کیا ہوگا؟ سامعون. سمع کے معنی اس نے سنا. ذرا جان سے بولیے نا. اور سامعون کے معنی کیا ہوں گے؟ سننے والا. قرأ سے قارئون. بس یہ اس میں ایک چیز چھوٹی سی جو شاید آپ کو اس میں سمجھانی چاہیے. یہاں قرأ میں پہلا حرف کون سا ہے؟ قاف ہے، دوسرا را ہے، اور تیسرا حمزہ ہے. یہ الف نہیں، حمزہ ہے. تو یہ ہے قرأ، قاف، پھر را پر حمزہ، اس کے بعد یہ حمزہ، اس پر بھی زبر. قرأ. حمزہ جو ہے عربی میں اس کے لکھنے کا ایک خاص قاعدہ ہوتا ہے. کبھی تو الف پر لکھا جاتا ہے،
الف خالی بنا کر اس کے اوپر لکھا جاتا ہے، کبھی واو بنا کر اس کے اوپر لکھا جاتا ہے، کبھی یہ بنا کر اس کے اوپر لکھا جاتا ہے، کبھی دو حرفوں کے درمیان ایسے ہی خالی لکھا جاتا ہے. تو اس وجہ سے کچھ آپ کو یہ، لیکن کہاں کہاں ایسا ہوتا ہے وہ اس وقت ہمیں مقصود نہیں. بتانا آپ کو یہ ہے کہ اس میں فاعل اسی طرح یہ قاف ہے، زبر ڈال دی ہم نے، اس کے بعد وہ الف لگا دیا، پھر را آ گئی، اس کے نیچے کسرہ یا زیر، اور یہ حمزہ. لیکن اب یہ حمزہ جو ہے اس طرح نہیں لکھا جائے گا. اس سے پہلا حرف جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، اس لیے قاعدہ یہ ہے کہ اس کو پھر ہم یہ کے اوپر لکھیں گے. یہ صرف حمزے کے لکھنے کا قاعدہ ہے کہ اس کے شروع میں جو حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے، اس لیے یہاں پر یہ حمزہ جو ہے وہ یہ کے اوپر لکھا جائے گا. باقی اسی طرح پیش اس کے اوپر آپ ڈال دیں گے. قارئون یہ نہیں پڑھی جائے گی، قارئون پڑھنے والا. اب تک ہم نے جو مثالیں دیکھی ان سب کو ایک جگہ اب آپ دیکھ رہے ہیں. نصرہ سے ناصرون مدد کرنے والا، لبسہ سے لابسون، سمعہ سے سامعون، قرأ سے قارئون. اور اب ہم آتے ہیں ان کی اسم فاعل کی گردان کی طرف. ختم کرنے سے ذرا پہلے میرے خیال میں یہ آپ جلدی سے دیکھ لیں تاکہ آپ اگلے سبق تک اس کی مشق کر سکیں. بہت آسان ہے. پہلا صیغہ ہم نے دیکھا فاعلن کرنے والا، یہ واحد ہے اور مذکر ہے. فاعلن کرنے والا یہ واحد ہے اور مذکر ہے. آپ کے سامنے اسکرین پر بھی یہ لکھے ہوئے موجود ہیں. تسنیہ کیسے بنایا کرتے ہیں؟ الف نون لگا کر. یاد نہیں رکھتے معلوم ہوتا ہے آپ کچھ. تسنیہ کیسے بناتے ہیں؟ الف نون سے. تو تسنیہ ہو جائے گا فاعلان. اور جمع کیسے بناتے ہیں؟ واو نون سے فاعلون. لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ فاعلون فاعلن کی جمع بنی جمع مؤنث جمع سالم کے طریقے سے. لیکن اس کی اور بھی اسی طریقے ہیں، جمع مکسر والے طریقے کئی ہیں. مثلا جاہلن ہے تو جاہلن سے اس طرح پر مذکر کی جمع کیا بنے گی؟ جاہلون. جاہلون ہی بنیں گے نا. لیکن اس کی جمع جہال بھی ہوتی ہے. جیسے کافرون کی جمع کافرون بھی ہے، کفار بھی ہے. کفار وہ دوسری قاعدے کے مطابق اور کافرون وہ سالم والے قاعدے کے مطابق. تو دیکھیں اب آگے مؤنث کیسے بناتے ہیں؟ گولتے لگا دیتے ہیں نا. تو بس فاعل کے ساتھ گولتے لگایا، فاعلتن کرنے والی ایک. اور اسی طرح الف نون تسنیہ کا ہوا تو فاعلتان ہے، وہ دو کرنے والی ہیں. اور پھر وہی سالم کے طریق سے آپ نے فاعلتن تھا، یہ فاعل مذکر، اس فاعل کے ساتھ تے لگایا تو مؤنث، یہ فاعلتن ہو گیا. فاعلتن اور اس کی جمع بنانے کے لیے آپ نے اس گول تے سے پہلے الف لگا دیا. یہ قاعدہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں. یہ الف لگ گیا اور اس کے بعد تے کو لمبا کر دیا تو فاعلاتن کرنے والی ہیں. یہ جمع بن گئی. اس کو ہم جمع مؤنث سالم کہیں گے. تو آج کے سبق کو یہیں ختم کرتے ہیں. اگلی دفعہ انشاءاللہ اس میں فاعل اور مصدر اس کی کچھ اور مثالیں دیکھیں گے. اور اس کے علاوہ اس میں فاعل کے علاوہ کچھ اور اسم جو اسماء مشتق کی قسم سے ہی ہیں، مثلا اس میں مفعول ہے، وہ سب ہم اگلی دفعہ انشاءاللہ دیکھیں گے کیسے بنتے ہیں اور ان کا طریقہ استعمال کیسے ہے.